أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. یہ سورہ عبس ہے. یہاں سے لے کر آخر تک تمام کی تمام صورتیں ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں. اور یہ سورہ عبس یہ 42 آیات پر مشتمل ہے اور مختصر اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اور مکی صورتوں کا مزاج عرض کر چکا ہوں کہ ان میں عام طور پر مختصر اور چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں. سورہ عبس کا جو خاص عنوان ہے اور موضوع ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ اس کا خاص موضوع اور عنوان ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. آخری پارے کی تیسری صورت ہے سورہ عبس. عما یتساءلون آخری پارے کی تیسری صورت ہے. سب کو مل گئی؟ دوسری بات جو ہے اس میں وہ یہ کہ تعلیم کا طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے. یعنی اس میں کل جو مذکور بیان ہیں وہ ہے تعلیم کا طریقہ کار، اور نمبر 2 قرآن کریم کے فضائل، اور نمبر 3 انسان کی تخلیق، اور نمبر 4 قیامت کے مناظر. یہ 4 کل اس میں مضامین ہیں. پہلا مضمون کیا ہو گیا؟ طریقہ تعلیم کا طریقہ. دوسرا مضمون کیا ہو گیا؟ قرآن کریم کے فضائل. اور تیسرا مضمون کیا ہو گیا؟ انسان کی تخلیق. اور چوتھا مضمون کیا ہو گیا؟ قیامت کے احوال. اب آپ سنیے گا. اس صورت کا مفہوم اور معنی سمجھنے سے پہلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو اس کا پس منظر ہے، نزول کا سبب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے کہ سرداران مکہ میں سے کوئی لوگ مسلمان ہو جائیں. اور کسی علاقے کے سربراہان اور سرداران جب کسی بات کو قبول کر لیتے ہیں تو عام طور پر ان کے ماتحت جو مجمع ہوتا ہے وہ بات آسانی سے لے لیا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جو ذی رائے نہیں ہوتے، اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے، اپنی کوئی سوچ نہیں رکھتے، وہ اپنے علاقے میں اپنے گرد و نواح میں بڑوں کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے تابع ہوتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ان سرداروں میں سے کوئی اسلام قبول کر لے. چنانچہ ایک مجلس میں عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل موجود ہے، اور عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے سرداران موجود ہیں. اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ بحث مباحثہ کر رہے تھے. اور ان سرداروں کی بسا اوقات ایک شرارت بھی ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ جاتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی اور آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھ سکے، آپ سے کوئی تعلیم کا مسئلہ کوئی بات نہ پوچھ سکے. تو یہ بھی اسی قسم کی ایک گفتگو تھی. آپ ان سے بات چیت کر رہے تھے. اثناء گفتگو میں ایک صحابی، مخلص صحابی نابینے تھے، وہ تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد نبوی کے مؤذن بھی تھے. پہلے مؤذن حضرت بلال ہیں،
اور دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جنہیں کئی اسفار میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو کئی بار آپ نے ان کو پیچھے اپنا ذمہ دار اور اپنا ماتحت آپ نے بنا کر ان کو مدینے میں چھوڑا اور باقی صحابہ کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا۔ تو یہ مہاجر تھے، مکہ کے تھے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اسی مجلس میں اور کہنے لگے علمنی مما علمک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو بات آپ کو اللہ نے سکھائی ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے، کچھ بات بتا دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ رؤساء کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ نابینے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں دی آپ نے۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے، پھر آپ نے توجہ نہیں دی۔ سہ کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا تو آپ نے ان کی طرف سے التفات کو ہٹا لیا، توجہ کو پھیر دیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو میں بعد میں بھی بتا دوں گا، اور اس وقت جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ تو ہر وقت نہیں آتے، تو لہٰذا ان کو میری بات پوری ہونے دی جائے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے منہ پھیرا، تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتدائی طور پر کچھ اللہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ آپ نے یہ طریقہ کار بہتر اور درست نہیں کیا، اور نمبر 2 یہ مسئلہ سمجھایا کہ وہ شخص جو مسلمان ہے اس کی تعلیم بہرحال کافر پر مقدم ہے، اس کی تعلیم بہرحال کافر پر مقدم ہے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، کچھ لوگ اس وقت اس بات کو عام کرتے ہیں کہ جناب کافر تو کافر ہے، اگر وہ مرے گا تو مرتے ہی جہنم میں جائے گا، لہٰذا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں پر محنت کرنی چاہیے، کم از کم کلمہ پڑھ لیں تو وہ جنت کا مستحق تو بن جائے۔ اور اس پر ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس 2 بیمار آتے ہیں، اور ایک مثلاً ہیضے کا مریض ہے اور ایک زکام اور نزلے کا مریض ہے، تو ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ پہلے جو ہیضے والا مرض ہے اس کو پہلے دیکھے، اس لیے کہ وہ سنجیدہ مرض ہے، وہ سخت مرض ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو کفر ہے وہ سخت مرض ہے، اور مسلمان جو بات پوچھ رہا ہے یا مسلمان میں جو بگاڑ ہے وہ چھوٹا مرض ہے، لہذا بڑے مرض کی طرف توجہ دینی چاہیے، چھوٹے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اس آیت سے اور اس صورت سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کو تبلیغ کرنا، مسلمان کو راہ راست کی طرف لانا بہرحال مقدم ہے کافر سے، اس لیے کہ مسلمان طلب لے کے آیا ہے اور وہاں وہ کافر طلب لے کے نہیں آ رہا۔ تو معنی یہ کہ ایک وہ بیمار ہے جو بیماری کا علاج چاہتا ہے، اور ایک وہ بیمار ہے جو بیماری کا علاج سرے سے چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو جو علاج چاہتا ہے آپ اس کا علاج کریں گے، جو علاج نہیں چاہ رہا تو ہم کیسے اس کا علاج کریں گے؟ تو اس لیے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بہرحال مسلمان مقدم ہے۔ اب غور فرمائیے گا، عبس وتولی، عبس وتولی، تیوری چڑھائی، عبس کہتے ہیں، عین با سین، اور اسی سے عباس بھی نام رکھتے ہیں، اور عرب اس قسم کا نام رکھا کرتے تھے چونکہ یہ دشمنوں کے لیے یہ نام ہوتا تھا۔ عباس کا معنی سخت مزاج، تیز مزاج، اور جس کے چہرے پر ہر وقت غصہ ہو، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال یہ عباس یعنی غصہ ہونا دشمنوں کے لیے ہوتا تھا، تو عام طور پر عرب ایسے نام رکھا کرتے تھے جس میں غصے اور غضب کا معنی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اسد نام رکھتے تھے، شیر، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شیر اپنے گھر میں تو شیر نہیں ہے نا، وہ دشمن کے لیے شیر ہے، اس طرح سے نام رکھا کرتے تھے۔ تو عبس کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا،
چیں بجبی ہو جانا، یعنی کسی کی بات کی ناگواری کا اظہار چہرے پر جو آ جائے، ماتھے پر شکن آ جائے، ماتھے پر جو بل آ جائے، اس کو کہتے ہیں عبس۔ اچھا، عبسا، اس کے ماتھے پر بل آ گئے، وتولا، اور اس نے منہ موڑ لیا، التفات، عدم التفات، اس نے منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ اس کے پاس ایک اندھا شخص آیا۔ یہ اس نے منہ موڑ لیا، کون مراد؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے چہرے پر ناگواری کا اظہار کیا، مراد کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا۔ اب یہ اندھا آیا، نابینا آیا، تو نابینا کا لفظ کہہ کر اللہ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی دے دی کہ وہ تو نابینا ہے، اس کو تو نہیں پتا آپ کی مجلس میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، اللہ نے یہ نہیں کہا ان جاءہ الرجل، ایک آدمی آیا، نہیں، ایک نابینا آیا۔ تو نابینا آیا یہ لفظ ہی اسی لیے کہا تاکہ عبداللہ بن ام مکتوم پر کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ یہ دو جملے پہلے جو تھے وہ غائب کے ہیں، غائب کے ہیں، یعنی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا کہ آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا۔ یہ محبت سے، یہ محبت کا انداز ہے کہ جب ڈانٹا یا کوئی بات اللہ کو اچھی نہیں لگی تو اس میں غائب کے لفظ استعمال کیے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ پھر جب آگے محبت کی بات آئی تو پھر خطاب کر کے کہا وما یدریک لعلہ یزکا، وما یدریک، اے نبی آپ کو کیا خبر، یدریکا کا اب خطاب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، براہ راست اللہ کہہ رہا وما یدریکا، اے نبی تجھے کیا معلوم، لعلہ یزکا، کہ شاید یہ پاکی اختیار کرتا، کون؟ یہ عبداللہ بن ام مکتوم جو سوالی آیا تھا، شاید یہ پاکی اختیار کرتا، او یذکر، یا نصیحت اختیار کرتا، نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکر، اور اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ یہاں دو لفظ ہیں، لعلہ یزکا، شاید وہ پاک ہوتا، او یذکر، یا نصیحت قبول کرتا۔ پاک ہونے سے مراد اعتقادیات ہیں کہ اگر اس کے دل میں ایمان سے متعلق کوئی وسوسہ ہوتا، توحید سے متعلق کوئی وسوسہ ہوتا، رسالت اور آخرت سے متعلق کوئی سوال اور وسوسہ ہوتا، تو یزکا، آپ کا جواب سن کر وہ اپنے دل کو کیا کر لیتا؟ پاک کر لیتا۔ یزکا تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، پاک کر لیتا۔ او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا۔ اس کا تعلق عبادات سے ہو سکتا ہے، اس کا تعلق معاملات سے ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ سے عبادت کا کوئی سوال پوچھتا، ممکن ہے آپ سے معاملات زندگی کا کوئی سوال پوچھتا اور آپ اس کو نصیحت کرتے، فتنفع الذکر، اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، اور وہ شخص، وہ شخص استغنا، جو دین سے مستغنی ہو گیا، یعنی وہ کافر جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو دین سے بیزار ہیں، جو دین سے مستغنی ہیں، جو اعراض کر رہے ہیں، فأنت لہ تصدی، یہ کیا بات ہے، آپ ان کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ فأنت لہ تصدی، تصدی کا معنی کسی کے پیچھے لگنا، کسی کے در پہ ہونا۔ آپ ان کے در پہ ہو رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے پیچھے ہو رہے تھے نا کہ ان کی بیماری کیا ہے؟ زیادہ ہے، شدت مرض ہے، کفر ہے ان میں، شدت مرض ہے۔ وما علیک الا یزکا، اور اے نبی وما علیک، آپ کے ذمے بالکل ایسا نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے اللہ یزکا، کہ وہ شخص پاکی اختیار کر لے۔ کون؟ یہ کافر جو ہے نا، یہ پاک ہو جائیں کفر سے، یہ آپ کے ذمے لازم نہیں ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، پہنچانے کے بعد اگر وہ قبول نہیں کرتے تو نہ کریں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى،
वहुवा यख्शा फअंत अन्हु तलहा व अम्मा मन, और वो शख्स जो जाअका जो आपके पास आया, यसआ दौड़ता हुआ, इस दौड़ने से मुराद पैरों का दौड़ना नहीं है, माना साई और कोशिश करना, जो कोशिश करता हुआ आपके पास आया, शौक लेकर आपके पास आया, वहुवा यख्शा, और वो अल्लाह का डर भी रखता है, यानी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम वो तलब लेकर आया और वो अल्लाह का डर भी रखता है, फ़अंत अन्हु तलहा, आप उससे रूगिरदानी करते हैं, फ़अंत अन्हु तलहा, आप उससे एराज़ करते हैं, आप उससे एराज़ फरमाते हैं। क्यों? आप ये समझते हैं कि ये बीमारी छोटी है और वो जो काफिर हैं उनकी बीमारी क्या है? बड़ी है। आप उन काफिरों की तरफ तवज्जो देते हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये छोटी बीमारी सही लेकिन ये तलब लेकर आपके पास आया, उसकी बड़ी बीमारी सही लेकिन वो तलब लेकर नहीं आया, वो मुतकब्बिर बनकर बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक ये सिलसिला, ये वाक़या है, तरीक़ा तालीम समझा दिया कि बहरहाल जो शख्स आपके पास तलब लेकर आए, सच्चा तालिब बनकर आए, उसको आप तवज्जो दें और उसकी बात सुने और उसका सवाल सुने और उसके सवाल का जवाब दें। ये अपना मामूल बना लिया जाए, अपना मामूल बना लिया जाए। हम मदारिस के अंदर देखते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का अपना मामूल ये रहा, अगर किसी तालिब इल्म ने मुझसे रात 12 बजे वक्त मांगा कि 12 बजे के बाद मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मैंने उसे 12 बजे भी वक्त दिया। अगर किसी ने कहा मैं फजर के मुत्तसिल बाद आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मैंने वो भी वक्त दिया। इसमें मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का एहसान है, हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कभी भी एराज़ नहीं किया। जिस शख्स ने जो वक्त मुझसे मांगा कि इस वक्त मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, इसी तरह से जिस शख्स ने मुझसे कहीं भी बयान करने का कहा, मेरे बस में, मेरी ताकत में, मेरी जान में हुआ तो मैं किया। मुझे नहीं याद है कि ज़िंदगी में मैं कहीं वक्त देकर मैं न गया हूँ। हमेशा जहाँ मैंने वक्त दिया इसी बुनियाद पर कि किसी ने तलब रखी है और वो मुझसे अगर कुछ सीखना चाहता है, फ़ायदा हासिल करना चाहता है। एक दिन मॉडल कॉलोनी में एक जगह और मेरा बयान था, शदीद तरीन उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, सर में दर्द था, माइग्रेन का दर्द, बहुत शदीद दर्द, सर मेरा फट रहा था। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी कैफियत इस वक्त ये है। उन्होंने कहा मौलवी साहब मजमा आपकी वजह से आएगा, आप नहीं होंगे तो ये अच्छा नहीं है, ये है वो है। खैर मैं अल्लाह अल्लाह कर कर सर बांध कर मैं चला गया। जब वहाँ जाके पहुँचा और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो जो मेरी कैफियत थी वो उस मौलवी साहब ने देख कर उसने मुझसे माफ़ी मांगी, यार मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको इस हालत में भी बुला लिया, बस आप आगे जो बोल सकते हैं बोलें, नहीं बयान कर सकते बस आप ख़त्म कर। आपकी तबीयत ऐसी है, मुझे बिल्कुल ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा आपने फरमाया तो मैं हाजिर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपनी ज़िंदगी का आप भी मामूल बनाएं, चाहे दुनियावी एतबार से चाहे दीनी एतबार से। आपके पास कोई शख्स तलब सादिक लेकर आ रहा है, सच्ची तलब लेकर आ रहा है, तो आप उसे वक्त दें। आपसे कोई मशवरा मांगने आ रहा है और वो आपको अपना खैर खा समझ रहा है, तो आप उसको मशवरा अच्छा दें। ये तालीम का ताल्लुक़ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए इसमें तरीक़ा तालीम है, तालीम का तरीक़ाकार है। तो बहरहाल ये हमारी कोशिश है। मदरसे के अंदर भी आप यकीन जानिए जो तलबा आते हैं दाखिले के लिए तो मुझसे वो वापस नहीं किए जाते। बसा औकात गुंजाइश नहीं होती, जगह नहीं है, क्या करें भाई जगह नहीं है। फिर वो असातिज़ा कहते हैं कि उस्ताद जी गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता कि एक आदमी आया मैं इसको कैसे वापस करूँ। तो इसलिए भाई अपना मिजाज ये बनाइएगा, दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में किसी भी तरह से कोई आदमी आपसे मुस्तफ़ीद होने के लिए आ रहा है तो आप अपनी खिदमत पेश करें, आप अपनी खिदमत को पेश करें। आप कभी भी तकब्बुर न करें, आप कभी भी एराज़ न करें, आप कभी भी गुरूर न करें, आप बता दें।
پھر اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شخص آتے تو کیا قدر تھی ان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اپنے مخلص نابین صحابی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ھذا من عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں مجھے میرے اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں مجھے اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے۔ محبت بڑھ گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اگر کسی کا یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ہماری محبت کیا بڑھے گی، ہم تو ساری زندگی اس کے ساتھ جنگ ٹھان لیں گے، اس کی وجہ سے یہ مجھے مصیبت جھیلنی پڑی، ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا لا یغرنکم اذان بلال، بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو پھر صبح روزہ بند کرا کرو، اس لیے کہ بلال پہلے اذان دیا کرتے تھے نا، تہجد کے وقت اذان دیا کرتے تھے تاکہ جو ہے سویا ہوا آدمی اٹھ جائے اور جاگا ہوا آدمی تھوڑا سا آرام کر لے۔ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے تھے جب روشنی ہو جاتی تھی، مانا صبح صادق کے بعد اذان دیتے تھے، تو کہا تھا کہ اس کے اذان پر تم کیا کرو، روزہ بند کیا کرو۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم۔ تو یہ تو ایک اس سورت کا ایک چیپٹر مکمل ہوا۔ اب دوسرا چیپٹر آیا کلا انہا تذکرہ، قرآن کریم کی صفات۔ کلا، خبردار، یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں سمجھے، جیسے آپ نے کیا اور اس سے آپ نے التفات، عدم التفات کیا، توجہ نہیں فرمائی کس کی طرف، عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف۔ کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ انہا تذکرہ، اس لیے کہ وہ کوئی بات پوچھنے آیا تھا آپ سے اور وہ قرآن کریم کی بات پوچھتا یا آپ اپنی طرف سے بات بتاتے تو جو وہ قرآن کی آپ اسے آیت پڑھ کے سناتے یا اپنی طرف سے سناتے، یہ سب وہی ہے، یہ سب نصیحت ہے۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ آیات نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے انہیں یاد رکھے، انہیں یاد رکھے، عمل کر کے یاد رکھے۔ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صحف، صحیفہ، مکرمہ، عزت والے، مرفوعہ، بلند و بالا، مطہرہ، پاکیزہ، مرفوعہ، بلند و بالا صحیفے، لوح محفوظ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ مطہرہ، پاکیزہ، بِأَيْدِي سفرہ، اور لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سفرہ، سفرہ سفیر کی جمع ہے، لکھنے والا، سفر لکھنے والا، روشن سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے حالات روشن ہوتے ہیں۔ بھائی اپنے مقام پر تو یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ سفر میں کیسا وقت گزرا آپ کے ساتھ، سفر کے تجربات تو بڑے تلخ ہیں۔ سونے میں سب سے پہلے یہ بستر لگاتا ہے، کھانے میں سب سے پہلے آگے یہ ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ کیا ہے، سفر میں آدمی کے حالات کا پتہ چلتا ہے، معاملات میں آدمی کے حالات کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا بِأَيْدِي سفرہ، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، بِأَيْدِي سفرہ، اور لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، کرام جو عزت والے ہیں، بررہ نیکوکار ہیں، یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ سفرہ، کرام، بررہ، یہ تین صفات فرشتوں کی ہیں جو وحی کو لکھتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی پر نگہبان ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع الکرام البررۃ السفرہ، جو آدمی قرآن کریم کے اندر مہارت رکھتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو سفرہ اور کرام بررہ ہیں، یعنی یہ صفات والے فرشتے جو وحی کو لکھتے ہیں، اس کا حشر ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب یہ قرآن کریم کے فضائل کے بعد قتل الانسان، تیسرا مضمون آیا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، تباہ ہو جائے انسان۔ یہ عجیب سخت کلمہ ہے، تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، ڈوب جائے، قتل ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ما اکفرہ، کیسا کفر کرتا ہے، کیسا ناشکر ہے یہ،
قتل الانسان ما اکفرا، یہ مارا جائے انسان، اس سے مراد کافر ہے. ما اکفرا، کیسا کفر کرتا ہے، کیوں اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ کیوں رسالت کا انکار کرتا ہے، کیوں مرنے کے بعد کو نہیں مانتا. اب آگے دیکھیے تخلیق اس کی کیسی کی. من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو اس نے پیدا کیا. من سے، ای کس، شیء چیز، خلق اس اللہ نے اس انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. یہ سوال فرمایا، سوال کر کے پھر خود جواب دیا. من نطفہ، ایک پانی کے قطرے سے. من نطفہ، ایک پانی کے قطرے سے، ایک بوند سے. خلقہ، اس کو پیدا کیا ایک قطرے سے. فقدرہ، اور پھر اس کے اعضاء بنائے. قدرہ، اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا. فی ارحام الامہات، یا فی رحم الام، ماں کے رحم کے اندر اسے ٹھیک ٹھیک بنایا. قدرہ کے اندر ساری چیزیں ہیں، یعنی اس کے جسم کو بھی بنایا، اور اس کے لیے اس کے اندر روح کو ڈالا، اور اسی طرح سے اس کے لیے اجل کو لکھا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا، اور اس کے رزق کو لکھا کہ یہ دنیا میں کیا کھائے گا، اور اس کے عمل کو لکھا کہ یہ دنیا میں کیا کرے گا. یہ ہے فقدرہ. سب چیزیں اس میں آ گئی کہ اس انسان سے متعلقہ تمام کی تمام ہونے والی باتیں اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہیں، پہلے سے اللہ نے طے کر دی ہیں. جیسے ہی اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو فرشتہ آیا، اس نے روح کو ڈالا، اور پھر اس نے سوال کیا کیا اجل لکھوں اس کی، یعنی کتنی عمر اس کو دینی ہے، کیا رزق لکھوں اس کا. یہ سب کچھ نظام پہلے سے اللہ کے ہاں طے ہے. یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے. اللہ اکبر. ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، السبیل راستہ، یسرہ اس کا راستہ آسان کیا، اس کا راستہ آسان کیا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رحم مادر سے دنیا میں آنے کا راستہ اس کے لیے ہم نے آسان کیا. ہم نے آسان کیا کہ یہ ایک مخصوص جسامت کا مالک، اور ایک وزن کا مالک، اور ایک جثے کا مالک، ایک تنگ مخرج اور جگہ سے آ کر دنیا میں وجود اس نے لیا اور سانس لیا. یہ اس اللہ کی کاریگری ہے. اب اس کے ساتھ ایک حدیث میں ضم کرتا ہوں جس میں یہ ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ انسان میں نے تجھے رحم مادر میں، پیٹ میں پیدا کیا، میں نے وہاں تمہیں بنایا. کیسے بنایا؟ 3 اندھیریوں کے اندر میں نے تمہیں بنایا، اور جب تیری مدت مکمل ہوئی تو امرت الملک المؤکل بالارحام، میں نے اس فرشتے کو حکم دیا جو رحموں پر متعین ہے. فاخرجک علی ریشۃ من جناحیہ، اس نے اپنے ایک پر پر بٹھا کر آپ کو دنیا میں لایا. اس نے اپنے ایک پر پر بٹھا کر آپ کو دنیا میں لایا. لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں تھے تو کوئی شے کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ نہیں تھے تو کوئی شے پکڑ سکے، مطلب ہے ہاتھوں میں پکڑنے کی سکت ہی نہیں ہے. ولا لک رجل تمشی، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، خوراک کا انتظام نہیں ہے، تو میں نے تیری ماں کی چھاتی میں تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا. ادھر تو دنیا میں آیا، ادھر تیرا انتظام روزی کا پہلے سے میں نے کر دیا، پہلے سے روزی کا انتظام کر دیا. اور جیسے ہی تو نے چھاتیوں سے منہ لگایا اور تو اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنے لگا، یہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ یہ پہلے دن تجھے کس نے تربیت کی؟ ہر مخلوق دنیا میں پیدا ہوتی ہے، ہر مخلوق، ہر جاندار جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی روزی کا انتظام جانتا ہے. اگر کسی بھی مخلوق کا بچہ اس کی ماں کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں رل کر پل جائے گا.
لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اس کو سب سے کمزور پیدا کیا گیا. یہ بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. یہ پیدا ہوتے وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اپنی خوراک کا انتظام نہیں کر سکتا. اور آپ مرغی کا جو ہے وہ بچہ آپ دیکھتے ہیں انڈے سے نکلتے ہی وہ دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے بکریوں کے بچے آپ دیکھتے ہیں، گائے کے بچے آپ دیکھتے ہیں، جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں فوری کھڑے ہو جاتے ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھانا. تو یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو ایک بہت طویل زمانہ چاہیے، اسے ماں کی محبت، ماں کی تربیت چاہیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ نے اسے اس طرح سے اس لیے بنایا. غور کیجیے گا جو بات میں اگلی کہنے لگا وہ غور کیجیے گا. باقی مخلوقات جو ہیں وہ مخلوقات آپ جانتے ہیں کہ بچوں سے محبتیں کرتی ہیں، لیکن محبتیں کرتی ہیں ان کی جوانیوں تک. جیسے وہ اپنے اس تربیت سے، ماں کی تربیت سے نکل جاتے ہیں، پالنے پوسنے سے نکل جاتے ہیں، تو اب وہ محبتیں نہیں رہتی. اس لیے کہ اللہ نے ان کے خاندانوں کو باقی نہیں رکھنا ہے، ان کی نسلوں کو اس طرح سے خاندان، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی نانی ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کا، یہ سلسلے وہاں پر نہیں ہیں. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب بکریاں ہیں جس طرح سے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ بھی لڑ رہا ہوتا ہے، تو اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے. یہ تمیز اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اور ماں کے دل سے محبت کو جوانی کے بعد بھی ختم نہیں فرمایا، نہیں فرمایا. ماں بوڑھی بھی ہو گئی، بیٹا بھی بوڑھا ہو گیا، تب بھی ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت اسی طرح سے ہے. پھر اسلام یہ تصور سکھاتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے، ساری زندگی تو اس کی خدمت کرتا رہے، تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. اس لیے کہ اسلام میں ایک انسان کو رشتہ داری دی ہے، رشتے ناتے دیے ہیں، تو اس لیے یہ محبت کو برقرار رکھا. تو ثم السبیل یسرا کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ دنیا میں آنے کا راستہ ہم نے تیرے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. دوسرا معنی یہ ہوا ثم السبیل یسرا کہ دنیا میں آنے کے بعد تیری تربیت کے راستے ہم نے آسان کر دیے. تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈال دی، تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی. اب تیری نگہداشت کون کرتے ہیں؟ ماں باپ کرتے ہیں. اگر ہم محبت نہ ڈالتے تو تیری تربیت کون کرتا؟ تیری تعلیم کا انتظام کون کرتا؟ تجھے اچھا کون بناتا؟ تجھے انسان کون بناتا؟ یہ ہم نے انتظام فرمایا ہے. اور پھر ثم السبیل یسرا یہ بھی معنی ہے دنیا میں نیکی پر چلنے کا راستہ بھی ہم نے تیرے لیے آسان کر دیا. تو اس کے تین معنی میں نے کیے. ایک تو رحم مادر سے دنیا میں آنا آسان کر دیا، اور نمبر دو دنیا میں تیری تربیت کا انتظام ہم نے آسان کر دیا. ماں کی چھاتی سے دودھ جاری کر دیا، ماں کے دل میں محبت ڈال دی، باپ کے دل میں محبت ڈال دی. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تیرے لیے نیکی کرنے کے راستوں کو آسان کر دیا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ثم السبیل یسرا یہ ویسے ورد بھی ہے اور ولادت کے وقت بہت مؤثر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو 500 مرتبہ پڑھ کر جو ہے نا وہ زچہ کو پلایا جائے، 500 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے. ولادت میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. جب اللہ پاک نے کہہ دیا راستہ ہم نے آسان کر دیا، تو انسان کے علاوہ باقی جو حیوانات دنیا میں آتے ہیں ان کے لیے کوئی آپریشن سینٹر نہیں ہوتا، وہ سب بغیر آپریشن کے آتے ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. لیکن انسان نے جب اس میں خود دخل اندازی کرنا شروع کر دی تو پھر یہ اللہ جل جلالہ نے اپنی مدد کا ہاتھ اس سے اٹھا لیا. تو بھائی صاف صاف ہے اللہ کا کلام برحق ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، اللہ کا کلام برحق ہے. ساری دنیا آپریشن پر آ جائے تب بھی اللہ کا کلام برحق ہے، سچ ہے. ثم السبیل یسرا راستہ اس نے آسان کیا ہے، ہم نے مشکل خود بنا دی.
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خلقناکم ازواجا، ہم نے جوڑا جوڑا تمہیں بنایا ہے. ایک آدمی کی ساری زندگی شادی نہیں ہے، اس نے اپنا جوڑا خود خراب کیا نا. رزق اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، اب یہ اس رزق کی طرف توجہ نہیں کرتا، طلب نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خود اپنی قسمت کو خراب کر رہا ہے. تو یوں کر کے اس کو تقدیر کے سپرد کر دینا کہ جناب میرے مقدر میں یہ ایسا لکھا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو جو اللہ کا فیصلہ ہے، اس اللہ نے قرآن کریم کے اندر تخلیق کو کیسے بیان فرمایا. یہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کو پڑھنا چاہیے ایک مسلمان ڈاکٹر کو کہ تخلیق انسانی کو اللہ پاک نے کیسے بیان فرمایا، کس انداز سے بیان فرمایا. اور یقیناً جو قرآن کریم کی خبر ہے وہ ہماری تحقیقات سے کروڑوں گنا آگے ہے. ہماری جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ بعد میں اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کی تحقیق یہ تھی اب تو یہ ہو رہا ہے، پہلے یہ تھی اب تو یہ ہو رہا ہے. لیکن قرآن کریم نے جو پیشن گوئی کی ہے، جیسا بتایا ہے ایسا ہی ہے. ثم السبیل یسرا، اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دے دی، فاقبرہ، اور پھر قبر میں رکھا. یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ آ رہا ہے، اگر آپ اسے نوٹ فرما لیں. اس کو میں یوں بتاتا ہوں، پہلے میری طرف دیکھیں، میری بات سنیں. عربی میں ثم اور فا، جب میں نے کہا دخلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوا. دخل زیدن، زید داخل ہوا، ٹھیک ہے جی، زید کلاس میں داخل ہوا، دخل زیدن. اس کے بعد میں کہا ثم عمرن، تو زید کلاس میں داخل ہوا پھر عمر آیا. یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ زید پہلے آیا، عمر بعد میں آیا، یہ ثم کا تقاضا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے آنے کے بیچ میں وقفہ طویل ہے. زید پہلے آیا اور بڑی دیر کے بعد پھر کیا آیا؟ بولو، عمر آیا. لیکن اگر میں کہوں دخل زید فعمر، تو اس کا مطلب یہ ترتیب تو یہی ہے، زید پہلے آیا، عمر بعد میں آیا، لیکن ساتھ ساتھ ہی آئے، طویل زمانہ بیچ میں نہیں ہے. فا کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں میں وقفہ نہ ہو، اور ثم کا تقاضا کیا ہے؟ دونوں میں بولو وقفہ ہو. اب سمجھیے گا. من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر، قدر ماں کے پیٹ میں 9 ماہ کا زمانہ گزرتا ہے، طویل زمانہ. اس کے بعد ثم السبیل یسرا، 9 ماہ کے بعد پھر ہم نے اس کو دنیا میں لایا، ٹھیک ہے. ثم اماتہ، پھر دنیا میں ایک وقت گزارتا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، عام طور پر ایک وقت زندگی کا گزرتا ہے. ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دی. آگے کہا فاقبرہ، فا اقبرہ، فوری اس کو قبر میں پہنچایا. یہ فا بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد سے قبر تک پہنچانے میں فاصلہ بولو نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہونا چاہیے کہ جتنی دیر میں قبر کھودی جا سکے اور جتنی دیر میں تجہیز اور تکفین کا انتظام ہو سکے. بس یہاں تو رکھ دیتے ہیں بیادی سینٹر میں، فلاں میں، نہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے ایسا نہ کرو. اب اگلی بات دیکھیے گا. ثم اذا شاء، پھر ثم آیا، چونکہ اٹھنا قیامت کے دن پھر ذرا وقفے سے ہے، تو پھر فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اس کو اٹھا لیا. کلا لما یقض ما امرہ، ہائے ہائے، گلا ہے. پہلا والا کلا وہ ردع تھا، ردع کا معنی ہوتا ہے ما قبل والی بات کو رد کرنا، اور اب جو کلا آ رہا ہے یہ یقیناً کے معنی میں ہے، یقینی بات ہے. لما یقضی ما امرہ، ابھی تک اس نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا یا وہ حکم پورا نہیں کیا، ما امرہ، جو اللہ نے اسے حکم دیا وہ ابھی تک تو اس نے پورا نہیں کیا. ابھی تک تو یہ ناشکرہ بھی بنا رہا، ناشکرہ ہی بنا رہا. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں. اب یہ لما یقضی ما امرہ، یہ مجھے بھی خطاب کر رہی ہے، یہ آپ کو بھی خطاب کر رہی ہے. ابھی تک تو اس انسان نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا. تو ابھی تک یہ لما جو لفظ ہے نا، ایک ہوتا ہے لم اور ایک ہوتا ہے لما.
لم یہ بتاتا ہے کہ یہ کام اس نے بالکل نہیں کیا، آئندہ کرنے کی بھی توقع نہیں ہے، لیکن لمحہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تو اس نے نہیں کیا لیکن آئندہ توقع ہے۔ اللہ نے پھر بھی امید رکھی ہوئی ہے کہ شاید یہ انسان سنور جائے، شاید میں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ تو میں نے عرض کیا تھا پہلا مضمون تھا تعلیم کا طریقہ، دوسرا قرآن کریم کی صفات، تیسرا انسان کی تخلیق۔ اب آ رہا ہے منظر آخرت کا چوتھا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرْ، اسے غور کرنا چاہیے، اس انسان کو دیکھنا چاہیے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ کھانا تیرے تک پہنچتا ہے۔ جو ایک نوالا تو توڑ کر گرم گرم اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنتیں ہیں، کتنے لوگوں کی محنتیں ہیں۔ کسان کے دل میں ہم نے کھیتی کی محبت ڈالی ہے، جو وہ کھیتی کرتا ہے، اس کے بعد وہ جناب اسے کاٹتا ہے، پھر جناب اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر اس کی پسائی ہوتی ہے، پھر وہ منڈیوں میں جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ کے مارکیٹوں میں بازاروں میں آتا ہے، پھر وہاں سے آپ خریدتے ہیں، گھر میں آتا ہے، اسے گودا جاتا ہے، اور کس کس طرح سے اس پر کن کن مراحل سے وہ گزر کر آپ کے پاس پہنچتا ہے یہ نوالا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، کس کی طرف؟ اپنے کھانے کی طرف۔ اب دیکھو محل نظر کیا ہے، دیکھنے کی چیز کیا ہے، ہم نے تیرے کھانے کے اسباب کیسے بنائے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے ہی بارش کو برسایا ہے بھائی۔ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ایک ایک قطرہ کر کے، صببنا کہتے ہیں صب یصب، ایک ایک قطرہ کر کے پانی کو برسانا۔ جتنی بارش آسمان سے برستی ہے، اگر یہ دہار کی شکل میں اترتی تو گھروں میں سوراخ ہو جاتے، ایک ایک قطرہ برستا ہے۔ پھر جب یہ بادلوں سے جدا ہوتی ہے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اس کو ودق کہا جاتا ہے، ودق، واو دال قاف، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ پھر جب یہ بیچ میں آتی ہے تو اس کو سبل کہا جاتا ہے، سین با لام سبل۔ اور پھر جب یہ زمین پر پڑتی ہے تو اس کو مطر کہا جاتا ہے، میم طور را مطر۔ اور جب یہ بادل سے جدا ہوا تو اس کی اسپیڈ تیز تھی، جب سبل میں آیا تو اس کی اسپیڈ اور کم ہو گئی، اور جب یہ مطر بنا تو ایک آہستہ سے لا کر قطرہ چھوڑا گیا، فرشتے نے لا کے اس قطرے کو آہستہ سے چھوڑا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آہستہ سے چھوڑا ہے، ورنہ جس تیز رفتاری سے بادل سے یہ جدا ہوا تھا، اسی رفتاری سے اتنی مقدار کی پتھری اور اتنی مقدار کا اگر پتھر کا ٹکڑا اوپر سے آئے اور وہ کسی کے سر پر پڑے تو اس کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے اس کو خاص طریقے سے برسایا۔ پھر اللہ اکبر، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے ہی زمین کو چیرا، زمین کو ہم نے ہی پھاڑا اور پانی اندر گیا، اور اس زمین نے پانی کو کیا کیا؟ جذب کیا، ہم ہی نے اس کو پھاڑا ہے اور وہ پانی اندر گیا، اور تمہارے لیے بورنگ کا انتظام ہوا، پینے کا انتظام ہوا، خزانے ہوئے تمہارے لیے پانی کے، اور جب جناب بارشیں نہیں ہوتی تو بورنگ نیچے چلی جاتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم ہی نے اگایا اس میں سے حبن، دانا، اس سے مراد ہر غلہ جات انسان کے کھانے کے، وعنبن وقضبا، عنبن انگور، خاص طور پر انگور کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح سے آگے زیتون اور نخل کا تذکرہ آیا۔ عنب، زیتون، یہ اور نخل، کھجور، زیتون، انگور، یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر انسان کھائے تو یہ غذا کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر روٹی نہ ملے، ان تینوں کو کھاتا رہے تو گزر بسر اس کی ہو سکتی ہے۔ وعنبن، اور انگور، وقضبا، اور ترکاریاں، قسم کے زمین سے سبزے نکلنے والے۔ اب اس سے مراد انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی۔ بہت ساری زمین سے نکلنے والے گھاس انسان بھی پکا کے کھاتا ہے، اور کچھ سلاد کے پتوں کی طرح کچے ہی انسان چباتا ہے، اور جو جانور کھاتے ہیں۔ وزیتون، زیتون، ونخلا، کھجور، وحدائق، باغات، غلبا، گنجان، وفاکہۃ، اور طرح طرح کے پھل، و ابا، گھاس،
اب بن گھاس. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ متاع لکم، تاکہ تمہارا سامان بن جائے، تاکہ تمہارا کام بن جائے. ولی انعامکم، اور تاکہ تمہارے چوپایوں کا کام بن جائے، اس لیے کہ چوپائے تمہارے ہی ہیں، اور وہ جب تر و تازہ ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، تو ان کو تم پھر کھاتے ہو. جب قحط سالی ہوتی ہے تو چوپایوں کے اندر بھی گوشت دودھ نہیں ملتا. یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد اب قیامت پر دلیل ہے کہ جو پاک پروردگار یہ تیرے کھانے کو اس طرح سے پیدا کر کے ذرے ذرے اکٹھے کر کے جمع کر سکتا ہے. سنو کیا کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس جو غذا پہنچتی ہے اس میں بارش کے قطرے بھی شامل، اس میں ہواؤں کے جھونکے بھی شامل، اس میں جناب مٹی کی زمین سے نکلنے والی غذائیں اور طاقتیں بھی شامل، اور اس میں جناب سورج کی روشنی بھی شامل، اس میں چاند کی روشنی بھی، اس میں ستاروں کی روشنی بھی. یہ قطرے قطرے سے انسان کی غذا کو بنایا. جس پاک پروردگار نے قطرے قطرے سے انسان کی غذاؤں کو بنایا، وہ اس انسان کے ذرے ذرے کو دوبارہ جوڑ لے گا. یہ ہے سمجھانا مقصود. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ آئے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز، تیز آواز. یوم یفر المرء من اخیہ. ہائے ہائے، اب یہ جو سورت کا اصل مرکزی مضمون تھا، نفسا نفسی کا عالم آخرت، یہ وہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، و ابیہ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ، اور اسی طرح سے اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور اپنی اولادوں سے بھاگے گا. سب سے پہلے نام بھائی کا لیا، اس لیے کہ بھائی بھائی کا مددگار ہوا کرتا ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے. سنشد عضدک باخیک، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہم تیری کمر کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی ہارون کے ذریعے سے. بھائی کی کمر بھائی سے مضبوط ہوا کرتی ہے. بھائی سب سے پہلے اپنے اندر کی بات کا تذکرہ اپنے بھائی سے کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو عمر میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو، آدمی اس کو اپنا دوست کی طرح سمجھ کر اپنے نجی معاملات اپنے بھائی سے شیئر کیا کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے. بھائی بھائی کا مخلص ہوتا ہے، بھائی بھائی کا مخلص. تو یہ قرآن تصور دے رہا ہے کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور لیکن قیامت کے دن چونکہ سب سے پہلے یہی دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخی، آدمی بھاگے گا اپنی بھائی سے، و امہ، ماں سے، و ابیہ، باپ سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے. صاحبہ، صاحبہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو بھائی. شاباش، کسی قسم کی مناسبت ہی نہ ہو. صاحبہ، اصل میں صاحبہ اللہ پاک کے لیے نفی جہاں کی گئی ہے نا کہ انا یکون لہ الولد، کیسے اللہ کے لیے اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس لیے کہ اس کے لیے بیوی نہیں ہے. تو صاحبہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں جسمانی، روحانی، تعلیمی کسی طرح کا جوڑ ہی نہ ہو، کسی طرح کا جوڑ ہی نہ ہو. وہاں اللہ کے لیے کوئی بیوی کا جوڑ ہے؟ نہیں ہے، اس لیے صاحبہ. تو قیامت میں بھی آدمی کی بیوی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ملے گا. آدمی کہے گا خدا کے واسطے بھائی جان چھوڑ میری، وہ کہے گی خدا کے واسطے تو میری جان چھوڑ. نفسا نفسی کا عالم ہے بھائی. یہ کہے گا مجھے ایک نیکی دے دے، وہ کہے گی تو ایک مجھے نیکی دے دے. نہیں بھائی نہیں، آج کوئی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اس وقت میں اور آپ تمنا کریں گے ہائے کاش دنیا میں کہا جائے گا جاؤ ایک نیکی اور لے کر آ جاؤ، اپنا کام بنا لو. ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، اماں جان ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، آپ دے دیں. نہیں دوں گی. ابا جان ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، دے دیں. نہیں دوں گا. بیٹا کتنا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی مجھے دے دے. نہیں بھائی نہیں، کوئی بھی بیوی نہیں، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں. ہائے ہائے، اس وقت آدمی کہے گا ہائے کاش ایک بار دنیا میں سبحان اللہ ہی زیادہ کہہ دیتا تو آج کام آ جاتا. اس وقت اس ایک نیکی کی قدر آئے گی. سمجھے بھائی؟ اس لیے
لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھا کرو، ولو ان تلقى وجه اخاک بوجه طلیق، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی کمزور مت سمجھو، یہ بھی قیامت میں کام آ جائے گی۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی کام آ جائے گا۔ پتھر روڑا آگے آپ کی گاڑی کے ساتھ اٹکا ہے، اتر جاؤ، کنارے پر کر لو اس کو، تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کو ٹھوکر لگی ہے، آپ گرنے لگے تھے، کنارے پر کر دو تاکہ کسی اور کو نہ لگے یار میں تو گر گیا، کوئی اور نہ گئے۔ یہ ہے، یہ اس کو نیکی کہا گیا ہے، اس کو نیکی کہا گیا ہے۔ تو یہ نیکیاں کرتے رہا کرو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر آدمی ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر آدمی، یومئذ اس دن، شأنٌ ہر ایک کا ایک ایسا مشغلہ ہوگا، ہر ایک کی ایک ایسی مشغولیت ہوگی، ہر ایک کا ایک ایسا غم ہوگا۔ شأن کا ترجمہ غم سے، مشغولیت سے بھی کر سکتے ہیں، یغنی ہی، وہ غم اور وہ مشغولیت اس کو دوسرے سے مستغنی کر دے گا، دوسرے کا اسے خیال ہی نہیں آئے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے مسفرہ ہیں، چمکنے والے چہرے ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، مستبشرہ خوش ہونے والے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے علیہا غبرہ جن پر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا، ترہقھا قطرہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ترہقھا ڈھانپا ہوا ہوگا ان کو، قطرہ کس نے؟ سیاہی نے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کافر ہوں گے، اور کون ہوں گے؟ فجرہ، فاجر ہوں گے۔ کافر فساد عقیدہ، کفرہ سے مراد کیا ہے؟ جن کا عقیدہ فاسد ہوگا، اور فجرہ جن کے عمل میں فساد ہوگا۔ اذا الشمس کورت، یہ سورہ تکویر ہے۔ تکویر، کور یکور، تکویر کا معنی لپیٹنا، کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ یہ امامہ جب آدمی باندھتا ہے نا، اس کو لپیٹتا ہے، اس کو بھی تکویر کہتے ہیں، تکویر العمامہ، امامے کو لپیٹنا۔ تو یہ کہا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس سے مراد پورا کا پورا نظام شمسی لپیٹ دیا جائے گا، یہ مراد ہے۔ سارا کا سارا سورج کی جو تابع نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام کیا ہے؟ لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹ کر کنارے رکھ دیا جائے گا، سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، معنی ختم کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ قیامت کی بڑی شدت اور ہولناکی کو بیان کر رہی ہے۔ جو شخص قیامت کی ایک منظر دیکھنا چاہتا ہے، روایت میں آتا ہے، وہ اس سورت کا مطالعہ کر لے، اس سورت کا مطالعہ کر لے۔ اور یہ 29 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، 29 آیات پر، لیکن مختصر صورتیں ہیں اور آیات ہیں، لیکن اس کا جو موضوع ہے خاص، اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ آگے یہ موضوع آ رہا ہے، اس کا آیت کے اندر ذکر ہے، بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 14، علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر نفس پہچان لے گا اس نے آگے کیا حاضر کیا ہے۔ اب دیکھیے، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، شمسی نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، اذا النجوم، نجوم نجم کی جمع ستارے، انکدرت جب بے نور ہو جائیں گے ستارے۔ واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ سیرت ذرے ذرے بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ واذا العشار عطلت، اور جب عشار گابن اونٹنیاں، عشار کہتے ہیں 10 ماہ کی مکمل تیار اونٹنی جو بچہ جننے کے قابل ہو جائے، قریب ہے کہ ابھی اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور یہ مال عرب کے ہاں بڑا پسندیدہ مال تھا، سمجھے بھائی، بڑا پسندیدہ مال تھا۔ تو
اور اس کی اتنی نگہداشت کرتے تھے کہ اس کا مالک ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اس کی نگہداشت کرتا تھا، اس لیے کہ یہ اونٹنی بڑی قیمتی ہے، آگے ولادت ہوگی، دودھ بھی حاصل ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو آگے بیچیں گے، تو یہ اس کا ایک بڑا انسان کا مال ہوا کرتا تھا۔ تو کہا کہ قیامت کا جب منظر آئے گا نا وَإِذَا الْعِشَارُ، تو یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی عُطِّلَت چھوڑ دی جائیں گی، آدمی کو ان کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ معنی یہ کیا جیسا کہ سورہ حج کے اندر بیان فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ارے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تو نظر تو دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی سی حالت میں ہوں گے، لیکن نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب سارے کے سارے حیوانات جمع کر دیے جائیں گے۔ آج شیر اور بکری سارے ایک جگہ پر ہے، نہ شیر بکری کو کھا رہا اور نہ بکری شیر سے ڈر رہی ہے۔ کیوں؟ شیر کو ایک الگ غم لگا ہوا ہے، پتہ نہیں بھی کیا ہونے والا۔ ایک دم سے کسی پہاڑ میں خوفناک دھماکہ اور زلزلہ ہوا، وہاں بکریاں بھی ہوں اور وہاں شیر بھی ہوں، تو اب شیر کو ہوش آئے گا کہ میں کسی بکری کو جھڑپوں؟ وہ تو کیا کرے گا، اپنی جان بچانے کی بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہی منظر قیامت کا ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور فرمایا کہ جب سمندروں کو بھر دیا جائے گا، سجرت، آگ لگا دی جائے گی سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر میں سفر بغیر ضرورت کے نہ کیا کرو، فَإِنَّ تَحْتَهُ نَارًا، اس لیے کہ اس کے نیچے آگ ہے، اس کے نیچے آگ ہے۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نیچے سے آگ بھڑکے گی اور یہ دنیا کے سارے سمندر آگ بن جائیں گے اور یہی جہنم بن جائے گی۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمندروں کے نیچے معدنیات، پیٹرول کتنے ہیں ہی ہیں، اور یہی کیا بنے، یہ بھڑکیں گے تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور فرمایا کہ جب نفوس زُوِّجَتْ، جب جوڑوں کو ملا دیا جائے گا۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جوڑوں کو ملا دیا جائے گا، معنی یہ ہے کہ انسانی اجساد کے اندر روحیں ڈال دی جائیں گی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں کو ملا دیا جائے گا، اور جیسا کہ گناہگاروں کے جوڑے ملا دیے جائیں گے، یہ جناب چور ہیں، چوروں کا جوڑا ہے، چلو بھائی ایک جگہ سارے جمع ہو گئے، یہ جناب نماز کے ترک کرنے والوں کا جوڑا ہے، ان کو جمع کر دیا، یہ زکوٰۃ کو ترک کرنے والوں کا جوڑا ہے، تو یہ معنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جوڑوں کو ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، زندہ دفن کی ہوئی بچی کو سُئِلَتْ، پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ کار تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جناب کوئی ہمارے گھر میں رشتہ لے کے کیسے آئے گا، ہمیں اس سے عار ہے، سخت عار محسوس کرتے تھے بچیوں کی ولادت اور پیدائش کو، کہ کوئی ہمارے گھر میں داماد بننے کے لیے نہ آئے۔ تو لہذا بچی جب پیدا ہوتی تو جب ولادت کا وقت قریب ہوتا تو گھر ہی کے اندر لوگوں نے ایک گھڑا کھود کر رکھا ہوا ہوتا تھا، اگر بچی پیدا ہوئی تو اسی میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیں گے، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو گھڑے کو بند کر دیں گے، اس کو باقی رکھیں گے۔ یہ تصور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر عورت کو ایک معاشرے میں عزت دی ہے، آپ نے ایک مقام دیا عورت کو، ماں کی حیثیت سے اس کو مقام دیا، بیوی کی حیثیت سے مقام دیا، بیٹی اور بہن کی حیثیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مقام دیا، آپ نے اسے عزت دی ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ اسلام سے پہلے اس عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایام مخصوصہ جب عورت کے آتے تھے تو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور باہر ایک جھونپڑا بنا ہوا ہوتا تھا، جیسا کہ لوگ جانوروں کے لیے، کتوں کے لیے ایک جھونپڑا بنا دیتے ہیں، اور اس جھونپڑے میں اس کو رکھا جاتا تھا، اور وہاں اس کے سامنے کچھ کھانے پینے کی اشیاء ڈال دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، یہ حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک عزت دی ہے، عورت کو ایک مقام دیا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ان ایام مخصوصہ کے زمانے میں، ایام مخصوصہ جو عورت کے آتے ہیں اس زمانے میں عورت کے ساتھ مرد کا، شوہر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو سب سے زیادہ مفصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ جہاں جہاں تک جواز کی باتیں تھی، بخاری شریف اٹھائیے، حدیث کی ساری کتابیں اٹھائیے، سب حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، لیکن کوئی پڑھے تو صحیح، معلوم ہی نہیں ہے، نہ مسئلہ جانتے ہیں نہ کچھ ہے۔ اماں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حالت میں میری گود میں سر رکھا، اماں فرماتی ہیں اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پانی پیش کیا، آپ نے وہاں سے اونٹ لگا کر پانی پیا جہاں سے میں نے اونٹ لگائے تھے۔ اماں فرماتی ہیں کہ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حجرے کے اندر داخل فرمایا، آپ اعتکاف میں تھے اور میں نے آپ کے سر مبارک کو دھویا اور آپ کے سر مبارک میں کنگا کیا۔ بات سمجھے بھائی؟ اماں فرماتی ہیں اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوسا بھی لیا۔ یہ کیوں بتایا ہے؟ یہ کیوں بتایا ہے کہ شریعت میں اس سلسلے کی کیا گنجائش ہے، کس حد تک ایک مرد کو اپنی عورت کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے، کیسا رکھنا چاہیے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ ایک مرد پر لازم نہیں ہے یہ سب کچھ سیکھنا، ایک عورت پر یہ لازم نہیں ہے سب کچھ سیکھنا۔ یہاں کون سیکھتا ہے شادی کے مسائل کو؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ شادی کے مسائل بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے سیکھنے کی۔ اس کا مطلب یہ کہ جہالت ہے، شادی کا مقصد ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے کہ شادی کا مقصد، ہائے کاش کوئی نکاح کے موقع پر یہ مقصد بیان کرے، بھائی شادی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے بندو، شادی رسم نہیں ہے، شادی رواج نہیں ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا شادی کروا دی چلو فارغ، بیٹی جوان ہو گئی چلی، نہیں، شادی عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ عبادت کو عبادت کے طریقے پر کیا جائے۔ جب عبادت ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیمات تو دی ہوں گی نا۔ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تو ان عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ حج پر جانے والا آدمی، عمرے پر جانے والا آدمی پہلے سیکھ کر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ سیکھتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تو مسائل پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ شادی جب اس پر لازم ہو گئی، ازدواجی زندگی سے متعلق ہوا، تو اس پر فرض ہے کہ ازدواجی زندگی کے احکام کو سیکھے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن چونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ نکاح ہوگا تو وہ بھی جناب ہال میں کریں گے، وہ بھی جناب وہاں پر کوئی مولوی پکڑ کے لے آئیں گے اور بس وہ اسٹیج پر بس وہ 2-4 جملے چپکے سے بولے گا، نہ کوئی سن نہ لے بھائی، وہ باقی پیچھے جناب چل رہی ہے، فری گپ شپ چل رہی ہے اور تفریحات چل رہی ہیں اور موسیقی چل رہی ہے اور گانے چل رہے ہیں۔ یہاں اسٹیج پر جو 2-4 ہوں گے بس وہ اس میں آمین بھی کہہ دیں گے، دعا بھی ہوگی۔ کیا دعا ہوگی؟ کیا وہ دعا ہوگی؟ کیا وہ دعا قبولیت ہے؟ کیا وہ دعا قبولیت کے قریب ہے؟ پیچھے گانے چل رہے ہیں، پیچھے بے پردگی ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ زندگی خوشگوار گزرے گی اس لڑکی لڑکے کی؟ یہ زندگی کیسی خوبصورت گزرے گی اس کی؟ یہ اللہ پاک کے عذاب نہیں برسیں گے تو اور کیا برسے گا؟ اور اللہ کے عذاب یہی تو ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں موافقت پیدا نہ ہو، یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور اولاد نیک صالح پیدا نہ ہو، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں ساری۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات عرض کر رہا تھا، کہاں سے بات چلی تھی؟ ہاں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی بچی کو پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، اے اللہ کے رسول میں نے ایک جرم کیا ہے۔ کیا جرم کیا ہے؟ کہا میری بیٹی تھی اور جب میں سفر میں تھا واپس آیا تو وہ میری بیٹی جناب چند سالوں کی 5-6 سال کی عمر کی تھی اور مجھے ابا ابا کرتی تھی، اور بالآخر میں سوچتا رہ گیا۔ ایک دن مجھے ایک سردار نے کہا تو نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا، بچی کو تو نے دفن نہیں کیا ابھی تک؟ تو اس کی بات مجھے اتنی سخت لگی کہ میں رواج اور رسم اور ماحول سے متاثر ہو گیا، اور میں اس بچی کو لے کے چلا اور جا کر ایک گھڑے میں نے اس کو ڈالا، اور جب میں کھودنے لگا تو میرے منہ پر مٹی پڑتی تو وہ مٹی صاف کرتی، اور جب میں نے اس کو اس میں ڈالا، اللہ اکبر، تو وہ چیخی، وہ چلائی، میرے ابا مجھے چھوڑ دے، میرے ابا مجھے چھوڑ دے، میرے ابا۔ اس کی چیخیں ہوتی رہیں۔ میں نے اس پر مٹی ڈال دی، اس کو دفن
بند کر لیا، ہمیشہ کے لیے اس کی چیخوں کو میں نے بند کر دیا۔ بیچ میں صحابہ نے روکنا چاہا کہ اس کو روکو، اس کو روکو، یہ اللہ کے رسول کو غمگین کر رہا ہے، آپ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو بولنے دو، اس کو اپنے دل کی بات نکالنے دو، اس کو کہنے دو، بولنے دو، اس لیے کہ احساس تو اس کے اندر بھی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چل جا، آئندہ کے لیے خیال رکھنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ایک شخص آئے، ان سے کہا میں تجھے سب سے بہترین نیکی نہ بتاؤں، سب سے بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، سب سے بہترین صدقہ؟ جی اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ فرمائیے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تیری بیٹی اگر مطلقہ ہو کر تیرے گھر میں آ جائے یا اس کا شوہر مر جائے اور وہ تیرے گھر میں آ جائے تو تو اس کی کفالت عزت کے ساتھ کرے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ عورت کو مقام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا سب سے بہترین صدقہ ہے، جو مطلقہ ہو کے طلاق ہو کر واپس آ گئی تیرے گھر میں، یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور تیرے گھر میں واپس آ گئی ہے، اس کی تو کفالت کرے، یہ سب سے بہترین تیرا صدقہ ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا کیوں قتل کیا گیا تجھے؟ وہ کہے گی میرے قاتل کو سامنے لاؤ، مجھے کس جرم میں مارا گیا، کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اور اس سے مراد ہر دنیا کا مقتول ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اب یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ سب ہوگا تو کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ، یہ ہے جزا، یہاں جا کے بات پوری ہوتی ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے پیش کیا ہے، وہ جان لے گا اس نے کیا آگے پیش کیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، قسم ہے ان ستاروں کی، یہ ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے، 5 ستاروں کا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، چھپ جانے والے ستاروں کی قسم، یا پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم۔ الجوار، سیدھے چلنے والے ستاروں کی قسم۔ الکنس، اپنی جگہ پر ٹھہر جانے والے ستاروں کی قسم۔ یہ 5 ستارے میں نے عرض کیا، ان کا نام متحیرہ ہے، یہ حیران کر دیتے ہیں، یہ کبھی چلتے ہیں، کبھی پھر ایک دم سے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں غائب ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں دائیں مڑ جاتے ہیں، کبھی بائیں۔ مطلب ہے کہ ان کا مدار جو چلنے کا ہے وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اتنے ماہرین فلکیات ہونے کے باوجود بھی، کہ یہ کس مدار پر چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، ان حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان ستاروں کی قسم کھا کر کہا، اور واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم، اذا عسعس، جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے ہیں، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم، اذا تنفس، جب وہ سانس لے۔ یہ قسم کھا کر اللہ کیا کہنا چاہ رہا؟ انہ لقول رسول کریم، یہ جو تمہیں ہم نے سنایا ہے یہ کہا ہوا ہے، یہ قول ہے عزت والے رسول کا۔ رسول سے مراد یہاں فرشتہ جبریل ہے، یہ عزت والے فرشتے کا قول ہے۔ ذی قوت، جو طاقت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک، مکین، اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے پاس اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ مطاعن، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ثم امین، اور وہاں امانت دار بھی ہے۔ مطاعن ثم، آسمانوں میں اس کی، ثم یا ثم نہیں ہے، ثم کا معنی پھر، یہ ثم وہاں، مطاعن ثم امین، وہاں اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مجھے اللہ پاک نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تجھے بھی میری رحمت سے کچھ فائدہ ملا؟ نہیں سمجھے؟ تجھے بھی میری رحمت سے کچھ فائدہ ملا؟ جی 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 اللہ کے رسول، آپ کی پیاری رحمت سے بھی مجھے فیض پہنچا۔ کہا کیا فیض پہنچا؟ کہا میں ڈرتا رہتا تھا اللہ پاک مجھے جہنم میں ڈالے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اوپر عذاب آ جائے۔ جب یہ آیت میں نے سنی ہے تو میں سمجھ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اب میرے ساتھ جہنمیوں والا معاملہ نہیں کرے گا،
جب یہ آیت تیرے اوپر لے کر آیا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا لقول رسول کریم، عزت والا فرشتہ، ذی قوت طاقت والا، عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، مکین ٹھہرا ہوا، اللہ کے پاس جس کا مقام ہے، مطاع، اور وہ کیا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین، اور وہ امانت دار ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بھی معاملہ ہو جائے گا بخشش کا۔ وما صاحبکم بمجنون، اور کہا تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، ساتھی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، یہ دن رات جو محنت کر رہا ہے یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ کیا اس کو آرام اچھا نہیں لگتا؟ کیا اس کو اپنی فیملی اچھی نہیں لگتی؟ کیا اس کو اپنا گھرانہ اچھا نہیں لگتا؟ کیا اس کو ماحول اور معاشرے میں عزت پانا اچھا نہیں لگتا؟ یہ سب کچھ گنوا بیٹھا اپنے اللہ کے لیے، یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نبی نے اس کو دیکھا ہے، رآہ، اس فرشتے کو دیکھا ہے، بالافق المبین، اوپر کے کنارے پر، افق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، المبین، بلند فضا میں اس کو دیکھا ہے، اصلی حالت میں دیکھا ہے حضرت جبریل کو، اس کا بیان ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور تم اس سے پوچھتے ہو کہ یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، یہ تمہارا نبی غیب بتانے پر بخل تو نہیں کرتا، جو بات اس کو آتی ہے وہ یہ بتاتا ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا قول تو نہیں ہے۔ فأین تذهبون، تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے نصیحت حاصل کرے، لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے، ان یستقیم، ٹھیک ٹھیک چلے، وما تشاءون، اور تم نہیں چاہو گے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر جو اللہ چاہے گا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کیا چاہے گا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا تو تمہاری بات بنے گی۔ اذا السماء انفطرت، انفطار یہ بھی اسی طرح کی ایک صورت ہے، اور اس میں بھی آخرت کے مناظر، اس کا بھی مضمون بالکل اسی طرح سے ہے، احوال قیامت اور انسان کے اوپر ایک شکوہ ہے، سنیے گا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، اس سے انسان نکلیں گے، علمت نفس، اس وقت ہر نفس جانے گا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وما اخرت، اور جو اس نے پیچھے، ما قدمت و اخرت، جو اس نے پیچھے چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ اب انسان پر گلا، یا ایھا الانسان، اے انسان تو بتا دو صحیح، مسلمان، کافر، سب سے سوال، ما غرک بربک الکریم، تجھے کرم کرنے والے رب سے کس نے غافل کر دیا؟ ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ارے میرے بیٹے تو مجھ سے بدگمان کیوں ہو گیا؟ تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا میرے بارے میں؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تیرا دشمن ہوں؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تیرا خیر خواہ نہیں ہوں؟ اس طرح سے اللہ گلہ کر رہا، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، اور تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنایا، سواک، ہر عضو کو اپنے کام پر لگا دیا، کان کو کام پر، آنکھ کو کام پر لگا دیا، فعدلک، اور اعضاء میں تناسب رکھا، ایسا نہیں کہ ایک عضو بڑا ایک چھوٹا، فی ای صورت، اور جس صورت میں ما شاء، اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑا، ایک ہے تیری چاہت، ایک ہے اس کی چاہت، اس کی چاہت زیادہ بہتر ہے تیری چاہت سے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ارے تم تو قیامت کو جھٹلاتے ہو، وان علیکم لحافظین، اور تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، کرامن، عزت والے، کاتبین، لکھنے والے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو، جو تم تنہائیوں میں چھپ چھپ کر رہے ہو، وہ سب جانتے ہیں۔ یہ آیت نوٹ کر لو، اپنے پاس لکھ لو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، کرامن، عزت والے، کاتبین، لکھنے والے، یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ تفعلون کہا، تعملون نہیں کہا۔
کسی بھی قسم کا فعل، اصل میں عمل عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے جو عمل انسان کسی قصد اور ارادے سے کرتا ہے، فعل وہ ہوتا ہے جو بغیر قصد اور ارادے سے ہو، اس کو بھی فعل کہتے ہیں۔ کچھ بھی تم کر رہے ہو، لغو کر رہے ہو، با مقصد کام کر رہے ہو، بے مقصد کام کر رہے ہو، ان سب کو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور گناہگار جہنم میں، جحیم جہنم، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، یوم الدین، اس دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ نہیں ہوں گے، وما ہم، وہ لوگ نہیں ہوں گے، عنہا، اس جہنم سے، بغائبین، غائب ہونے والے، کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا خبر کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر بھی تجھے کیا خبر کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے۔ یہ قرآن ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ یوم لا تملک نفس، وہ دن ایسا ہے جس دن کوئی نفس مالک نہیں ہوگا، لنفس، کسی دوسرے کا، شیئا، کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا۔ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کی جانب سے ذرہ برابر بدلہ نہیں دے سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو قرآن کریم کی طرف اے اللہ ہم متوجہ ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے احباب آئے ہیں، بزرگ تشریف لائے ہیں، مائیں بہنیں آئی ہیں، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک ایک قدم پر نیکی عطا فرما۔ اے اللہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں کے اندر رحمتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے بہن بھائیوں میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ سب کے بہن بھائیوں میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ میاں بیوی میں جہاں ناچاکیاں ہیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اولاد و والدین میں جہاں ناچاکیاں ہیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کا نور پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اختتامی پروگرام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اس پورے علاقے کے لیے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پورے علاقے میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مردوں عورتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔